بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تاوان نہ میرے باپ نے کبھی دیا تھا اور نہ کبھی میں دوں گی۔ میں 50 لاکھ روپیہ غریبوں کی مدد اور فلاح کے لیے خرچ کر سکتی ہوں، ایک ڈاکو اور دہشت گرد کو نہیں دے سکتی جس کے پاس پہلے ہی حرام کی دولت کے انبار موجود ہیں۔ زرتاج فیصلہ کن لہجے میں بولی، میں تمہیں تاوان دے کر تمہاری بگڑی ہوئی عادتوں کو مزید بگاڑنا نہیں چاہتی۔ بھیڑیے کو ایک بار جہاں سے شکار مل جائے وہ بار بار پلٹ کر وہاں آتا ہے۔ میں تمہارے حسن کے دیدار کے لیے، تم سے ملاقات کے لیے تو آتا رہوں گا، لیکن کوئی مطالبہ لے کر نہیں آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ جانو کے لہجے میں خاصی ملائمت تھی۔ میں آئندہ زرتاج نگر اور اس حویلی کے آس پاس تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتی۔ زرتاج نفرت سے بولی، تم 50 لاکھ روپیہ اور افضل خان مجھے دے دو تو اس سلسلے میں بھی غور کیا جا سکتا ہے، لیکن میں کوئی وعدہ نہیں کروں گا۔ میں تمہارا سچا عاشق ہوں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر چلا آؤں گا۔ جانو کا لہجہ اب خاصا بدل چکا تھا۔ تمہاری یہ باتیں سن کر تو مجھے ابکائی آنے لگی ہے۔ مجھے نہ تمہارے کسی وعدے کا اعتبار ہے اور نہ ہی کسی اور بات کا۔ آج اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ آئندہ تم زرتاج نگر کی حدود میں قدم نہیں رکھو گے۔ زرتاج کے لہجے میں اب بھی کوئی لچک نہیں تھی۔ تم مجھے اپنی شرائط بتا رہی ہو، تم مجھے حکم دینا چاہتی ہو۔ جانو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اسے گویا اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ اس وقت تم میری جاگیر کی حدود میں میری حویلی میں کھڑے ہو۔ وہ بدستور رعب اور دبدبے سے بولی، لیکن میری جان، میں نے ایک اہم بات تمہیں ابھی تک نہیں بتائی۔ جانو نہایت ملائمت سے بولا، لیکن اس ملائمت کی تہ میں صفاقی چھپی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے اب میں تمہیں وہ بات بتا ہی دوں تو بہتر ہوگا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہی ہے کہ میرا گروہ کافی بڑا ہے اور آج میں پورے گروہ کے ساتھ اس خاص مہم پر نکلا ہوں۔ میرا پورا گروہ ایک ساتھ کسی خاص موقع پر ہی نکلتا ہے۔ اس وقت تمہاری حویلی اور تمہارے گاؤں خاص زاویوں سے میرے آدمیوں کے گھیرے میں ہیں۔ تم ضدی بھی ہو اور شاید تم میری بات کو اتنی اہمیت بھی نہیں دو گی جتنی دینی چاہیے۔ بہرحال میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ تمہارے پاس صرف 5 منٹ کی مہلت ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی اور ایک لمحے کے توقف سے بولا، ٹھیک 5 منٹ بعد میں سگنل دے دوں گا۔ تمہاری حویلی اور تمہارا گاؤں ایسی تباہی کی لپیٹ میں آ جائے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب تم مجھے آخری جواب دے دو۔ اس نے جیب سے موبائل فون نما کوئی چیز نکالی، لیکن وہ موبائل فون نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ موبائل فون اس علاقے میں کام نہیں کرتا تھا۔ وہ غالباً واکی ٹاکی سیٹ تھا۔ وہ اسے ہاتھ میں ذرا اونچا کرتے ہوئے بولا، میں اس پر صرف 2 لفظ بولوں گا اور آپریشن شروع ہو جائے گا۔ بولو، کیا کہتی ہو؟ زرتاج نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کھڑی تھی۔ میرے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ میں اس وقت بالکل نہتا تھا اور جانو کے ساتھی کلاشنکوفیں سیدھی کیے کمرے کے چاروں کونوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں اگر اچانک پردے کے عقب سے نکل کر ان پر چھلانگ لگاتا تب بھی شاید ان میں سے 1 یا 2 کو دبوچتے ہوئے ڈھیر ہوتا۔ اس دوران اگر ان کی اپنی گنیں چل جاتی تب بھی میرے لیے موت کا خطرہ تھا، اور اسی دوران باقی تینوں افراد بھی آسانی سے مجھے چھلنی کر سکتے تھے۔ وہ بالکل ہی نکارا اور سست تو یقیناً نہیں تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ میرے اور ان کے درمیان 8-10 فٹ کا فاصلہ تھا اور اس وقت 1 انچ فاصلے کی بڑی اہمیت تھی۔ اگر میں ان کے بالکل قریب ہوتا تو میری پھرتی میرے کام آ جاتی اور میں پلک جھپکتے میں ان میں سے کسی کی گن چھینتے ہوئے باقی لوگوں سے پہلے کم از کم 1 برسٹ تو مار ہی سکتا تھا۔ لیکن اس صورت میں بھی میرے لیے زرتاج کو بچانا بڑا نازک مسئلہ ہوتا۔ بے بسی کے احساس سے میرے اعصاب چٹکنے لگے۔ دفعتاً ایک شخص نہایت خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بھی کلاشنکوف تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں امید کی ایک کرن لہرائی۔ وہ عبدل تھا جو سرونٹ کوارٹر میں میرا کھانا وغیرہ پکانے پر مامور تھا۔ وہ اس وقت بالکل بدلا ہوا انسان نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکین اور بدھو سا عبدل نہیں تھا جسے میں اب تک دیکھتا آیا تھا۔ وہ تو اس وقت لومڑی سے زیادہ عیار و مکار نظر آ رہا تھا۔ جس خاموشی سے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، میرا خیال تھا وہ
تو نقشہ ہی بدل دے گا، بازی پلٹ دے گا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ ان چاروں ڈاکوؤں کی نظر میں آئے بغیر تو وہ کمرے میں داخل ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد چند قدم آگے بھی آ چکا تھا، لیکن ڈاکوؤں میں سے کسی نے اس پر گولی نہیں چلائی تھی، اور نہ ہی عبدل کی کلاشنکوف کا رخ ڈاکوؤں کی طرف تھا۔ ظاہر ہے اس کا مطلب تو کچھ اور تھا۔ دوسرے لمحے یہ مطلب واضح بھی ہو گیا جب عبدل نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں جانو کو مخاطب کیا، سائیں میں نے تمام نوکروں اور نوکرانیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے، لیکن افضل خان حویلی میں کہیں نہیں ہے اور وہ واپس بھی نہیں گیا ہے۔ وہ پانچوں یک لخت پہلے سے زیادہ چوکنے ہو گئے، اور جانو سر ہلاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے وہ اسی کمرے میں ہے۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئے، صرف ان کی آنکھیں متحرک تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کی نظریں شکاری باز کی طرح کمرے میں موجود ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کمرے میں وکٹورین سٹائل کا بہت سا بھاری بھرکم فرنیچر موجود تھا، تقریباً ہر چیز کے پیچھے ہی کوئی آسانی سے چھپ سکتا تھا، لیکن میں فرنیچر سے بھی ذرا پیچھے پردے کے عقب میں تھا۔ دو پردوں کے کناروں کو میں نے صرف چٹکی سے تھاما ہوا تھا اور بال برابر جری کو ذرا بھی کشادہ نہیں ہونے دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے شبہ ہوا کہ ایک کلاشنکوف بردار کی نظر عین اسی مقام پر آ کر ٹھہر گئی تھی، لیکن عین اسی لمحے زرتاج کی تعصب زدہ آواز ابھری، عبدل کیا واقعی تم؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شاید بے یقینی کی شدت کی وجہ سے الفاظ اس کے ہونٹوں پر دم توڑ گئے تھے۔ اس کے لہجے میں سسکی سی پنہاں تھی، شاید اسے زندگی میں پہلی بار کسی کی غداری کے صدمے سے واسطہ پڑا تھا۔ عبدل نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جانو فاتحانہ لہجے میں بولا، ہاں عبدل ہمارا آدمی ہے، اسی کی وجہ سے تو حویلی کے محافظوں کو قابو میں کرنا ہمارے لیے ممکن ہوا، ورنہ یہ کافی مشکل تھا۔ عبدل نہایت ڈٹائی سے زرتاج کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھ سمیت ایک لمحے کے لیے شاید سبھی عبدل کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میں بھی صحیح طور پر نہیں دیکھ سکا کہ زرتاج نے کب اور کہاں سے چھوٹا سا سادہ چپٹا پستول نکالا تھا۔ میں تو فائر کی ہلکی سی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اسی لمحے عبدل پٹ سے فرش پر گرا، گولی عین اس کے سینے پر دل کے مقام پر لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا فائر کرتی یا پستول کا رخ کسی اور کی طرف کرتی، جانو نے بجلی کسی تیزی سے اس کی کلائی پر ٹھوکر ماری۔ اس کے پیروں میں بھاری بوٹ تھے۔ پستول زرتاج کے ہاتھ سے نکل گیا، اس کا بازو بے جان سے انداز میں جھول گیا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید کراہ کر بازو تھام کر بیٹھ جاتی، لیکن اس نے اف تک نہ کی۔ البتہ شاید اسے اس بات کا افسوس تھا کہ وہ پستول نکالنے میں تو کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس سے مزید کام نہیں لے سکی۔ عبدل کے ہاتھ سے کلاشنکوف چھوٹ گئی تھی اور وہ چاروں خانے چت پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ شاید اسے آخری سانس لینے تک یقین نہیں آیا تھا کہ اسے گولی لگ چکی تھی۔ آخر تم ایک خطرناک قدم اٹھانے سے باز نہیں رہ سکیں، جانو بوجھل آواز میں بولا، اس حرکت میں تمہاری جان بھی جا سکتی تھی۔ میرے آدمیوں نے احتیاط برتی ہے۔ بڑا احسان ہے ان کا، زرتاج زہر خند کے ساتھ بولی۔ مجھے تو خوشی یہ ہے کہ میری کوشش رائے گاہ نہیں گئی۔ آستین کے سانپ کو پہلے مارنا ضروری تھا، سامنے کھڑے ہوئے دشمن کا معاملہ تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ تم بہت خطرناک لڑکی ہو۔ جانو کے چہرے پر اب شیطانی سی مسکراہٹ نمودار ہو رہی تھی۔ اب تمہیں مزید تنہا نہیں رہنا چاہیے۔ میں اب تمہارے سامنے 2 کے بجائے 3 راستے رکھ رہا ہوں۔ تم مجھے 50 لاکھ کی ادائیگی کر دو، یا پھر تم مجھے شوہر کے طور پر قبول کر لو۔ میرا جب دل چاہے گا میں یہاں آ جایا کروں گا، اور جتنے دن چاہوں یہاں قیام کیا کروں گا، ورنہ آج پھر اپنی اس بادشاہی کی تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم اس رشتے کو شادی جیسا مقدس نام کیوں دے رہے ہو؟ سیدھی طرح کہو نا کہ تم مجھے داشتہ رکھنا چاہتے ہو۔ زرتاج کے چہرے پر سرخی بڑھ رہی تھی۔ تم جو چاہے سمجھ لو، بہرحال میں تو اس بندھن کو شریفانہ اور معززانہ شکل دینے کے لیے تیار ہوں۔ جانو اس کے کچھ اور قریب آ گیا۔ بہت اونچے خواب دیکھتے ہو تم، زرتاج گھٹی گھٹی سی آواز میں بولی۔ تم میرے شوہر بننا چاہتے ہو؟ میں تمہیں زرتاج نگر میں گٹروں کی صفائی کے لیے بھی ملازم نہ رکھوں؟ اس کے لیے بھی میں کوئی تھوڑا بہت با کردار آدمی مقرر کرنا پسند کروں گی۔
اونچے خواب میں نہیں تم دیکھتی ہو، اسی لیے اب تک تنہا زندگی گزار رہی ہو۔ آخر میں تمہارا شوہر کیوں نہیں بن سکتا؟ جانو گویا تحمل سے کام لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، کیا خرابی ہے مجھ میں پڑھا لکھا ہوں، دولت مند ہوں، بہت دور تک میری دہشت پھیلی ہوئی ہے، تمہیں ہر طرح سے خوش رکھ سکتا ہوں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ پڑھ لکھ کر بھی اگر آدمی کو یہی کچھ بننا ہو جو تم بنے ہو تو پھر ان پڑھ تم سے لاکھ درجے بہتر ہیں۔ زرتاج نے جواب دیا، اچھا اب باتیں بہت ہو چکی، تمہارا مزید وقت ضائع نہ کرو، بات کو کسی کنارے لگاؤ۔ پھر جیسے وہ کچھ سوچ کر بولا، میرے خیال میں تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ تم ہی میرے ساتھ چلو، اس طرح کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سب سکھ میں رہیں گے۔ کہاں لے چلو گے مجھے؟ زرتاج نے نہایت رسان سے پوچھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے کی سرخی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تمہیں اس سلسلے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بہت ٹھکانے ہیں میرے۔ جانو شاہانہ انداز میں بولا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کتنا خیال ہے تمہیں میرے آرام کا؟ زرتاج زہریلے لہجے میں بولی۔ اس کی آواز سانپ کی فنکار سے مشابہ ہوتی جا رہی تھی، لیکن جانو کو شاید اس کا احساس نہیں تھا۔ وہ زرتاج کی کلائی پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، آؤ میری جان، باتیں چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ زرتاج اسے کلائی تھامنے کا موقع دیے بغیر ایڑی کے بل گھومی۔ دوسرے لمحے جانو کے جبڑے پر ایسی لات پڑی کہ میرے اندازے کے مطابق اس کا جبڑا چٹک گیا ہوگا یا اپنی جگہ سے ہل گیا ہوگا۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا۔ اس لڑکی کو واقعی اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جانو کے ساتھیوں کا غیظ و غضب سے برا حال ہو گیا۔ یکدم انہوں نے زرتاج کے گرد گھیرا تنگ کر لیا اور ان چاروں کی کلاشنکوف کا رخ زرتاج کی طرف ہو گیا، لیکن شاید وہ سردار کے اشارے کے بغیر ٹریگر نہیں دبا سکتے تھے، کم از کم زرتاج کو گولیوں سے چھلنی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا سردار اس کی مجسم شعلے کو زندہ ہی قابو میں کرنے کے لیے کس طرح تڑپ رہا تھا، اس لیے وہ اب بھی ٹریگر دباتے دباتے رہ گئے، لیکن اس میں شک نہیں تھا کہ وہ خود پر مشکل سے قابو رکھے ہوئے تھے۔ تاہم زرتاج نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے وہ موقع فراہم کر دیا تھا جس کا میں منتظر تھا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ خواہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، لیکن کلاشنکوفوں کا رخ کسی ایک طرف ہی ہو جائے۔ میرے لیے سب سے زیادہ وہ کلاشنکوف خطرناک تھی جس کا رخ ہی اس پردے کی طرف تھا جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا۔ گو کہ اس کلاشنکوف والے ڈاکو کو یہ معلوم نہیں تھا، لیکن جو ہی میں پردہ ہٹاتا ٹریگر دب سکتا تھا۔ اب کم از کم ایک آدھ لمحے کے لیے یہ خطرہ ٹل گیا تھا۔ زرتاج نے جانو کو کراٹے کا جو داؤ دکھایا تھا، اس سے سنبھلنے کے لیے اسے کئی سیکنڈ درکار تھے۔ وہ تو آدمی مضبوط تھا، ورنہ شاید ڈھیر ہو چکا ہوتا۔ میں اسی لمحے پردے دونوں طرف ہٹا کر صوفے کے اوپر سے چھلانگ لگا چکا تھا جب کلاشنکوفوں کا رخ زرتاج کی طرف ہوا تھا۔ میں نے اس کلاشنکوف پر چھلانگ لگائی تھی جو عبدل کے ہاتھ سے نکلی تھی۔ اسے کسی نے اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی اور وہ مجھ سے قریب تھی۔ ڈاکوؤں کو فوراً ہی معلوم ہو گیا تھا کہ پردوں کے عقب سے کوئی چیز تقریباً اڑتی ہوئی نکلی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میری طرف مڑتے اور مجھے صحیح طور پر دیکھ پاتے، میں کلاشن کو اٹھاتے ہوئے کچھ اور آگے لڑک چکا تھا۔ اب چاروں ہی ڈاکو بیک وقت میری طرف گھومے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ ان میں سے دو میری گن کی زد میں آ چکے تھے۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے برسٹ مارا۔ اگر مجھے ایک ثانیے کی تاخیر ہو جاتی تو وہ دونوں برسٹ مار چکے ہوتے۔ وہ دونوں آڑے ترچھے ڈھیر ہو گئے۔ باقی دونوں صرف اس لیے گولی چلانے میں ایک لمحے کے لیے جھجک گئے کہ ان کے اپنے ساتھی ان کی زد میں تھے۔ ان کی تو وہ رکاوٹ دور ہو گئی کیونکہ ان کے وہ دونوں ساتھی ڈھیر ہو گئے تھے، لیکن میں اندھا دھند دوسرا برسٹ نہ مار سکا کیونکہ اس طرف زرتاج کے بھی گولیوں کی زد میں آنے کا اندیشہ تھا۔ میں نے باقی دونوں ڈاکوؤں کی متوقع فائرنگ سے بچنے کے لیے دوسری طرف لوٹ لگائی۔ اسی دوران زرتاج نے ایک اہم کام کر دکھایا۔ اس نے ایک ڈاکو کی کمر پر اتنے زور کی لات رسید کی کہ وہ قربانی کے بکرے کی طرح عین میرے سامنے آ گیا۔ اس دوران اس کی کلاشنکوف نے گولیاں اگلی، لیکن گن کا رخ فرش کی طرف ہو چکا تھا۔ دوسرے لمحے میں نے ہلکا سا برسٹ مارا اور وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں لوٹ لگا کر ایک بار پھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔
یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں اتنی پھرتی دکھانے میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ جو ہی میں اس جگہ سے ہٹا وہاں برسٹ پڑا۔ میں بال بچا تھا۔ دوسری بار میں گن سیدھی نہیں کر سکا تھا کہ چوتھے ڈاکو نے گن کا رخ بدل لیا۔ اس بار یقیناً میں گولیوں کا نشانہ بن گیا ہوتا، کیونکہ میں بروقت اپنی گن کو فائرنگ پوزیشن میں نہیں لا سکا تھا۔ اسی لمحے زرتاج کی ٹانگ ایک بار پھر حرکت میں آئی۔ اس نے نہایت حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا تھا کہ ڈاکو کی کلائی پر اس طرح لات رسید کی تھی کہ کلاشنکوف اوپر کی طرف اچھلی۔ وہ گولیاں جو شاید میرے جسم میں پیوست ہوتی چھات میں لگیں۔ ایک فانوس کا تھوڑا سا حصہ ان کی زد میں آیا، کچھ پلستر اور شیشے کی کچھ کرچیاں نیچے گریں۔ تقریباً ان کے ساتھ ہی ڈاکو بھی فرش پر گرا، کیونکہ اس دوران میں برسٹ مارنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جانو کی طرف سے میں اس دوران اس لیے 3-4 سیکنڈ بے فکر رہا تھا کہ جب زرتاج نے اس کے جبڑے پر لات رسید کی تھی تو اس کے لڑکھڑانے کے دوران اس کے کندھے سے گن گر چکی تھی۔ میں نے یہ خیال تو رکھا کہ اس دوران وہ گن اٹھانے کے لیے نہیں جھکا تھا۔ بازی یوں یکدم الٹتی دیکھ کر وہ شاید بدحواس ہو گیا تھا، لیکن جب تک میں چوتھے ڈاکو سے نمٹنے میں کامیاب ہوا، اس دوران وہ سنبھل کر ایک کام دکھانے میں ضرور کامیاب ہو گیا۔ زرتاج، جس نے اپنی حاضر دماغی سے مجھے تو چوتھے ڈاکو کی فائرنگ سے بچا لیا تھا، وہ خود اپنا خیال نہ رکھ سکی۔ وہ عین جانو کے سامنے آ گئی۔ جانو نے لپک کر اس کی گردن بازو کے شکنجے میں کستے ہوئے اور اس کا بازو مروڑ کر پشت پر لاتے ہوئے اسے قابو میں کر لیا۔ اس نے زرتاج کو اپنی ڈال بنا لیا تھا۔ میں گولی نہیں چلا سکتا تھا۔ اگر اس کے جبڑے پر پڑنے والی لات نے اس کا دماغ نہ ہلایا ہوتا تو شاید اس دوران وہ کوئی خطرناک کام دکھا چکا ہوتا۔ آدمی وہ بہرحال خاصا خطرناک اور طاقتور تھا۔ گن پھینک دو ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا، وہ پھٹی سی آواز میں چلایا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ زرتاج آسانی سے اس کے قابو میں آنے والی چیز نہیں تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ بہت بری طرح پھنس گئی تھی اور اس کے شکنجے میں آ گئی تھی۔ سرے دست تو وہ بے بس ہی معلوم ہو رہی تھی۔ جانو نے اپنی دھمکی سچ کر دکھانے کے لیے زرتاج کے گلے پر بازو کا دباؤ کچھ بڑھا دیا۔ زرتاج کی آنکھیں حلقوں سے باہر آنے لگیں۔ میں نے گن فوراً پھینک دی اور آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جانو کی آنکھوں میں وحشت تھی جو اس کی بدحواسی کی نشاندہی کرتی تھی۔ میں نے اپنی مرتعش سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جس پر قربان ہوئے جا رہے تھے اسی کو ڈال بنا لیا، لعنت ہے تمہاری زندگی پر۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جذباتی باتوں میں الجھنے کا قائل معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ بدستور زرتاج کو ڈال بنائے ذرا سا گھومتے ہوئے دھیرے دھیرے دروازے کی طرف کھسکنے لگا۔ عجیب بات تھی کہ کمرے میں کئی کلاشنکوفیں بکھری ہوئی تھیں اور کسی طرف ایک پستول بھی پڑا تھا، لیکن ہم میں سے کوئی ان میں سے ایک گن بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تمہارا خیال ہے تم اسی طرح زرتاج کو ڈال بنائے اتنی بڑی حویلی میں سے زندہ سلامت گزر جاؤ گے؟ میں نے اپنی دانست میں اسے باتوں میں لگا کر اس کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے خود بھی دروازے کی طرف کھسکنے کی کوشش کی، لیکن اسے اس کا احساس ہو گیا۔ وہ اسی وحشت زدہ انداز میں پھٹی سی آواز میں چلایا، تم آگے مت بڑھو، وہیں کھڑے رہو ورنہ۔ اس نے زرتاج کی گردن کو خفیف سا جھٹکا دیا۔ زرتاج اس عالم میں بھی یقیناً پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس کے چہرے سے اذیت کا اظہار نہ ہونے پائے، لیکن میرے لیے اس کی کیفیت کا اندازہ کرنا مشکل نہ تھا۔ جانو نے اسے تقریباً میری ہی ٹیکنیک سے دبوچ رکھا تھا، اسی لیے وہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ جانو کا واکی ٹاکی بھی گر گیا تھا، لیکن اس نے اسے بھی اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری نظر اس پر جمی ہوئی تھی اور میں کوشش کر رہا تھا کہ پلکیں بھی نہ جھپکوں۔ اس قسم کی صورتحال میں اگر کوئی موقع میسر آتا بھی ہے تو وہ بس کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے کہ پلک جھپکتے میں ہی کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ جانو لاشوں سے بچتا ہوا دروازے کی طرف کھسکتا جا رہا تھا۔ اگر کمرہ اتنا طویل و عریض نہ ہوتا تو شاید کسی لاش میں ہی اس کا پاؤں الجھنے کی امید رکھی جا سکتی۔ وہ اس وقت دروازے کے کافی قریب پہنچ چکا تھا جب قسمت نے مجھے وہ موقع فراہم کیا جس کی امید لیے میں اس پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ مجھے بھی نہیں معلوم تھا اور جانو نے بھی یقیناً نہیں دیکھا تھا کہ
عبدل جب گولی کھا کر گرا تھا تو اس کی پگڑی سر سے اتر گئی تھی اور کھل کر ذرا دور تک پھیل گئی تھی۔ جانو کا پاؤں نہایت معمولی حد تک اس میں الجھا، لیکن وہ چونکہ وحشت زدہ تھا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سا گیا، اور شاید اسی لمحے زرتاج کی گردن پر اس کے بازو کا شکنجہ ذرا ڈھیلا پڑ گیا۔ زرتاج نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کمزوری نہیں دکھائی۔ اس نے ذرا سا جھکتے ہوئے یکدم جانو جیسے لہیم شہیم شخص کو پشت پر اٹھاتے ہوئے سامنے کی طرف اچھال دیا۔ جانو لاشوں کے درمیان دبیز قالین پر آ کر گرا۔ میں نے فوراً اس پر چھلانگ لگائی۔ اس کوشش میں مجھے چوٹ بھی لگی کیونکہ اس نے اسی لمحے گھٹنے موڑ لیے تھے اور میں گھٹنوں پر ہی گرا تھا، لیکن میں نے چوٹ کی پرواہ نہیں کی اور اس کی گردن دبوچنے کی کوشش کی۔ میں اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس نے مجھے گھٹنوں پر اچھال دیا، لیکن میں دور جا کر نہیں گرا، اس کے قریب ہی لڑک گیا۔ ہم دونوں بیک وقت ہی اٹھے۔ شاید جانو کی غلطی تھی کہ وہ ایک کلاشنکوف اٹھانے کے لیے لپکا۔ میں نے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر رسید کی۔ جس نفرت سے میں نے اسے وہ ٹھوکر رسید کی، اس سے میرے خیال میں اس کی ایک آدھ پسلی تو ٹوٹ کر پھیپھڑے میں گھس جانی چاہیے تھی۔ جسیم ہونے کے باوجود وہ اس ٹھوکر سے خاصا اچھلا اور کچھ دور جا گرا، لیکن زخمی چیتے کی طرح فوراً ہی تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بدبخت عیاش اور شرابی ہونے کے باوجود خاصا طاقتور اور پھرتیلا تھا۔